السلام علیکم ویورز، میں ہوں عاصم ریاض. ویلکم کرتے ہیں آپ کو کارپوریٹ کارنر میں اس عید اسپیشل شو میں. سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. امید کرتے ہیں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور جو بھی قواعد و ضوابط آپ کو بتائے گئے ہیں آپ سب کو فالو کر رہے ہوں گے. ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید کا تہوار ایک خاص تہوار ہوتا ہے، خوشیوں بڑا تہوار ہوتا ہے. سو اس تہوار پہ ہم کوئی نہ کوئی اسپیشل چیز کرنے کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں. سو آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی ایک بہت اسپیشل پروگرام ہونے جا رہا ہے، بیکاز ہمارے آج کے مہمان ایک بہت اسپیشل پرسنالٹی، اور آج کے ہمارے گیسٹ ہیں میرے بہت ہی محترم، میرے بہت ہی اسپیشل گیسٹ میں ان کو کہوں گا، جناب خلیل الرحمان قمر صاحب. آپ کو بہت بہت عید کی مبارک، بہت بہت وشز آپ کے لیے. میری طرف سے آپ کو بھی اور پوری قوم کو اور ساری مسلم امہ کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. جزاک اللہ. خلیل بھائی، آپ نے بہت کچھ لائف میں دیکھا، تھوڑا سا بتائیے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کو اصل میں کیا پایا آپ نے؟ کوئی چیز جو آپ کو بن مانگے مل گئی اور اس کی حفاظت پر آپ ایسے جت جائیں جیسے آپ نے چھین کر لی تھی، یہ ہے میرے لیے زندگی. آپ نے زندگی کے بڑے نشیب و فراز بھی دیکھے، آپ نے بہت ماشاءاللہ عروج کا بھی دیکھا، آپ نے وہ وقت بھی دیکھا جب کافی مشکلات سے گزرے. آپ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، مشکلات کا لفظ میں نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا. فائنینشلی غریب ہونا میں مشکل اور غربت نہیں مانتا. تو زندگی کو کیسے آپ نے، زندگی کیسے آسان بنائی آپ نے اپنے لیے؟ میں نے اللہ سے دعا کی میرے ظرف کو بڑا کر دے، امیر کر دے. اس نے آسانیاں دی مجھے. میں نے اللہ سے دعا کی مجھے محنت کی طرف راغب کر دے. اس نے آسانیاں کی. میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے کبھی کوئی حرام کا نوالا میرے منہ میں یا میرے بچوں کے منہ میں نہ جائے. اللہ نے زندگی آسان کر دی. خلیل صاحب، ایک چیز بتائیے گا، زندگی گزارنے میں اور زندگی جینے میں کیا فرق ہے؟ اور میں چاہوں گا کسی ڈائلاگ کی فارمیٹ میں اس کو تھوڑا سا بتائیے ہمیں. نہیں، دیکھیے ڈائلاگ عود نہیں کراتا اچانک جب میں فیصلہ کرتا ہوں. ڈائلاگ آتا ہے اس کی مہربانی سے. میں آپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں زندگی جینے اور گزارنے میں کیا فرق ہے. جب آپ زندگی کا رستہ دوسرے مسافروں کو دیکھ کر گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بلکہ زندگی آپ کو گزار رہی ہوتی ہے. جب آپ رستے پر چل رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ زندگی کو جی رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سوچنا بند کر دیجئے کہ ساتھ والے مسافر کے پاس زیادہ سفر کتنا ہے، کتنا زیادہ ہے، اور آپ کے پاس کتنا کم ہے. ہماری بہت ساری مشکلیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم جن کی اوقات کچھ نہیں ہوتی وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں کو یہ مل گیا اور کیوں مل گیا. ان دونوں سوالات کی آپ کے پاس نہ ہمت ہے نہ گنجائش ہے. بے شک. لیکن ہم صدیوں سے انہی دو سوالوں میں الجھے ہوئے ہیں. بے شک. دیٹ از the reason ایونچولی ہم کبھی کبھار اپنے ٹریک سے بھٹک جاتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے ساتھ چلنے والوں سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. پیچھے رہے تھے. خلیل بھائی، اگر ہم جاب کی بات کریں تو بینکنگ کیریئر ہر بندے کا ایک ڈریم فیلڈ ہوتی ہے. آپ ماشاءاللہ بہت ایگزیکٹو لیول پہ گئے اور اس ٹائم پہ گئے جہاں پہ بہت ہی چیدہ بینکنگ پروفیشنلز ہوا کرتے تھے. سو اس کے بعد کیا چیز تھی جس نے آپ کو اس لائن سے بالکل شفٹ کر کے کریٹو سائڈ پہ لے کے آیا؟ دیکھیے احسن، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ when I had the pen first time in my hands I was a writer. تو میری جو فائنینشیل غربت تھی وہ مجھے بینک کی طرف لے کر آئی تھی، بیکاز مائی پیرنٹس وانٹڈ می ٹو ایکسل ان اسٹڈیز اینڈ بیکم اے گڈ بگ آفیسر. Perhaps that particular path for 10 long years I followed because of them, and they were right that time, because مجھے بعد میں آ کر احساس ہوا کہ وہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ میں لکھوں. یہاں جو رائٹرز کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، معدود چند رائٹر ایسے تھے جن کے پاس جن کی عزت نفس جو ہے وہ سلامت تھی، ورنہ بہت مشکل تھا. تو میرا خیال ہے کہ میرے
میرے راستے پر چلنے اور میرے راستے بدلنے میں قدرت میری معاونت کر رہی تھی. خلیل بھائی, آپ کے خیال میں ماشاءاللہ آپ نے اتنا کچھ اچیو کر لیا لائف میں, آپ کو اتنی کامیابی بھی ملی, آپ کے نزدیک سکسیس کیا چیز ہے, اینڈ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن سکسیس؟ نمبر 1. نمبر 2, ڈو یو تھنک دیٹ یو آر سکسیزفل؟ میں نے کیا اچیو کر لیا از اے ویری ڈبیٹیبل تھنگ. میں سکسیزفل ہوں یہ اس سے بھی زیادہ ڈبیٹیبل چیز ہے. میں سکسیس کو اگر مان لوں گا کہ آئی ایم اے سکسیزفل پرسن تو میرا سفر ختم ہو جائے گا. آئی وانٹ ٹو بی آن دا پاتھ آف سکسیس. اچیومنٹ کیا ہوتی ہے یہ میرے خیال میں جب میں مجھے لگے گا کہ عمر اب مرنے کے قریب پہنچ گئی ہے تو سوچوں گا بیٹھ کے کہ میں جو چاہتا تھا میں نے اچیو کر لیا. اللہ نے جو مجھ پر مہربانیاں کی تھیں کیا میں لوگوں کو لوٹا پایا ہوں؟ اگر تو میں لوٹا گیا تو آئی وڈ ہیو اچیوڈ. اور اگر وہ سب کچھ جو میں کرنا چاہتا ہوں میں کر گیا تو میں کہوں گا کہ آئی ایم سکسیزفل. خلیل بھائی, آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے ڈائلاگس آپ کی آئیڈینٹی ہیں, آپ کی ایک اسپیشلٹی ہے. سو جب بھی آپ ڈائلاگس لکھتے ہیں یہ آپ لکھتے ہیں یا آمد ہوتی ہے ڈائلاگس کی؟ سراسر آمد ہوتی ہے. آمد ہوتی ہے, سراسر آمد ہوتی ہے. آمد خالی خالی لفظ جو ہے وہ. خلیل بھائی کہتے ہیں ڈائلاگس آپ کی آئیڈینٹی ہے. سو یہ آئیڈینٹی کیسے بنی؟ یہ آمد ہوتی ہے یا آپ لکھتے ہیں ان کو؟ یہ سراسر آمد ہوتی ہے حسن. سوائے آمد کے یہ لفظ ہی غیر معقول ہے کہ آمد ہوتی ہے. میں اس کو کہوں گا کہ یہ سراسر آمد ہوتی ہے. مجھے اللہ کی دین ہے, وہ ڈائلاگ آتا ہے مجھے. خلیل صاحب تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں آپ نے اس انڈسٹری میں آئے ہوئے. 23 سال آپ نے اتنا کام کیا, آپ نے ڈراماز لکھے, اتنا کچھ آپ نے کیا. ابھی تک آپ کی فیوریٹ چیز کیا ہے اور کیوں ہے وہ؟ دیکھیے میں اس سوال کا جواب کبھی بھی دے نہیں پایا, لیکن پھر بھی کبھی اگر میں بیٹھ کے سوچوں تو مجھے لگتا ہے محبت تم سے نفرت ہے, پیارے افضل, یہ میرے پسندیدہ اسکرپٹس تھے. میں مر گئی شوکت علی, میں کیا کروں, میں آئی کانٹ اسپیسیفکلی ٹیل یو اونلی ون نہیں ہوں. خلیل بھائی آپ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ماشاءاللہ بڑے ہٹ ہوئے, لوگوں کو بہت پسند ہے. آپ جب بھی کسی ٹاپک کی طرف آتے ہیں کوئی انسپریشن ہوتی ہے اس کی طرف آنے کی, کوئی تھاٹ ہوتا ہے, کوئی سوسائٹی میں آپ چیز دیکھتے ہیں جس کو آپ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کس طریقے سے انسپائر ہو کے آپ کسی بھی چیز کی طرف آتے ہیں؟ آبزرویشن میرے ہاں کچھ چیزیں پکتی ہیں, میرے تھیسس ڈیولپ ہوتے ہیں, پھر ان کے حوالے سے پروردگار مجھے آبزرویشنز دیتا ہے, پھر وہ کوک اپ کرتے ہیں. وہ جب فائنلی کوکڈ اپ ہو جاتے ہیں تو جیسے مجھے حکم آتا ہے کہ اب میں لکھنے بیٹھ جاؤں, ایسے ہی کرتا ہوں. جیسے کہ صاحب نے بھی بات کی کہ ڈائلاگس آپ کی آئیڈینٹی ہے, آپ نے ڈراماز بھی بنائے, آپ نے موویز بھی بنائی. سو آپ کو زیادہ مزہ ڈائلاگ لکھنے میں کس میں آیا, موویز میں آیا یا ڈراماز میں آیا زیادہ مزہ؟ دونوں جگہ. تو اگر ہم ایک بات کرتے ہیں کہ زیادہ ڈفرینس آپ کو کس میں لگا, ڈائلاگس کے حوالے سے نہیں, ایک پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے, ایک چیز کو, ایک کانسیپٹ کو لے کے آتے ہوئے, was film more productive, more interesting for you, or a drama was more interesting? Both were very interesting for me, you know. فلم ذرا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے پہلے تو فرق جانیے, ڈرامہ از لارجر دین لائف, فلم از لارجر دین ڈرامہ. تو وہ ایک نیا ایکسپیرئنس ہوتا ہے, مونوٹنی ٹوٹتی ہے کہ آپ ڈرامے بنا رہے ہیں, پھر آپ فلم بناتے ہیں یا فلم لکھتے ہیں, تو وہ مونوٹنی ٹوٹتی ہے. I enjoy when monotony breaks. تو اس مومنٹ کو میں انجوائے کر رہا ہوتا ہوں. Then when I come back to television again, television is my first love. True. So I start loving that. میں اس میں میرا ریکریشن ہے میرا لکھنا. The day I complete one episode is always my day of accomplishment. ماشاءاللہ.
Whether I enjoy. Day of accomplishment वहाँ ना ले जाइएगा. आपका एक ड्रामा था सदके तुम्हारे, उस पे सोशल मीडिया पे कई प्लेटफॉर्म से लिखा जा रहा है कि that was based on your own story. That Is was it true? 100% truth. That was absolutely based on my love story, my life story. अच्छा, अगर हम एक बड़े लेमन टर्म्स में बात करते हैं, मोहब्बत को आप कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज़ मोहब्बत? मोहब्बत एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है. इसका दावा सब करते हैं, पर किसी के शेर का एक खूबसूरत मिसरा है कि ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता. तो मैं इसको खुश नसीबी समझता हूँ. सचमुच जब मोहब्बत विलायत की तरह किसी शख्स पर उतरती है और वो इस लायक होता है कि उसको निभा जाए, तो उससे मोतबर आदमी मेरे सामने दूसरा कोई नहीं हो सकता. आपको क्या लगता है कि मोहब्बत ज़िंदगी में एक दफ़ा ही हो सकती है या रिपीटेडली भी, या रिपीटेडली तो नहीं कहना चाहिए, दूसरी दफ़ा हो सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो लफ्ज़ है ना, मोहब्बत दूसरी दफ़ा होती है, ये गलत है. या तीसरी दफ़ा होती है. आदमी दूसरा या तीसरा होता है. मोहब्बत आपके यहाँ उस वक्त भी होती है जब उसके हवाले से कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में नहीं होता. जब आपको आगाही होती है कि आपके अंदर कहीं मोहब्बत है, और आपको ये भी मालूम होता है कि एक दिन आपने इस मोहब्बत को किसी को सौंप देना है. कौन? उस कौन के बारे में आप सोचते रहते हैं. वो ऐसा होगा, वो ऐसा नहीं होगा, या वो ऐसी होगी, ऐसी नहीं होगी. इतना कद होगा, इतनी खूबसूरत होगी, इस तरह चलेगी, इस तरह नहीं चलेगी, इस तरह बात करेगी, इस तरह बात नहीं करेगी. तो एक डोंट्स और डूज का एक चार्ट आपके अंदर बन जाता है, और उससे मिलता जुलता, मुशाबहत रखता हुआ कोई हयोला आपकी नज़रों में आ जाता है. फिर उस हयोले से मुशाबहत रखता हुआ कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो आप वो मोहब्बत उसको सौंप देते हैं. उसमें बसा औकात गलती हो जाती है. जब गलती होती है तो फिर दूसरा शख्स आता है. मोहब्बत वही एक होती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता. गलत चुनाव से मोहब्बत गलत नहीं होती, चुनाव गलत हो जाता है. सही. हमारे यहाँ अगर हम बात करें एक जनरल टर्म्स में, तो मोहब्बत का एंड सिर्फ शादी ही गिना जाता है. क्या मोहब्बत का एंड वाकई शादी ही होता है, या इसके अलावा भी मोहब्बत जिंदा रह सकती है? मोहब्बत का एंड शादी चाहा जाता है कि शादी हो जाए, हो भी जाती. ऐसे कई लोग मौजूद होंगे दुनिया में जिन्होंने मोहब्बत, ऐसी ही एक मोहब्बत में शादी हो गई उनकी, और वो दुनिया के लिए रोल मॉडल बन गए, मोहब्बत करने वालों के लिए रोल मॉडल बन गए. तो अगर ऐसा कोई जोड़ा मैसर आए तो उनको सलाम पेश कीजिए. नहीं भी होती. जब ऐसी, मैंने अर्ज़ किया ना कि जब आपकी मुशाबहत आपसे गलती करवा देती है, तो आप एक दूसरे शख्स की तरफ चले जाते हैं. उससे फिर आपको लगता है कि जिससे आपको मोहब्बत हुई थी उससे शादी नहीं हो सकी. इस बात को समझना होगा. मोहब्बत हमेशा उसी को जाकर मिलती है जो उसको डिज़र्व करता है. तो क्या हम कह सकते हैं, मैंने मुकालमा लिखा था कभी कि मोहब्बत कोई दम किया हुआ पानी नहीं है जिसे किसी को बग़ैर प्यास के पिला दिया जाए. इसे बस उसी को देते हैं जिसे इसकी ज़रूरत होती है. तो वो बाजू कहा, तो वो दम किया हुआ पानी सब पी लेते हैं ना. प्यास हो ना हो, प्यासा ढूंढना पड़ता है आपको. खलील भाई, अगर मोहब्बत के इस जो आपने जैसा भी फरमाया आपने, सो मोहब्बत की कामयाबी यही होती है कि आप अपना एक्सप्रेशन किसी से शेयर मोहब्बत करें. राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब होती है कामयाब होती है. सही. किसी के चले जाने से नाकाम नहीं होती. सही. इट्स अ फीलिंग दैट यू हैव. इसका होना ही बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी कामयाबी, कि वो अपने पूरे जौहर के साथ हो जाए.
خلیل بھائی، اس وقت ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں محبت کو بڑے ایک نیگیٹو طرز میں دیکھا جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات، کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ کس وجہ سے ایک محبت کا جو اصل ایسنس ہے وہ ختم جو ہو گیا؟ جاہل نیگیٹو حوالوں سے اس کو دیکھتے ہیں ان کو میں کیوں ڈسکس کروں گا؟ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو جو محبت کے بارے میں نیگیٹیوٹی کو سوچتے ہیں وہ تو میری ڈسکشن کا پارٹ ہی نہیں ہو سکتے. بدنصیب ہیں وہ لوگ، ان کا کیا ذکر کیجیے. اچھا، ایک بڑا کوشچن اور، کیا محبت صرف اپوزٹ جینڈر سے ہی ہو سکتی ہے یا محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے آپ کو؟ دیکھیے جو باقی جو ہے نا، یہ جب کہتے ہیں ماں سے محبت، بہن سے یہ محبت نہیں ہوتی، یہ فطرت ہوتی ہے. اوکے. فطرت کو نبھانا نہیں پڑتا، محبت کو نبھانا پڑتا ہے. آپ برے بھی ہوں، آپ بے وفا بھی ہوں، ماں نے آپ سے نبھانی ہے. محبت نام ہے نبھانے کا. وہ فطرت ہے نا، وہ نبھائے گی ہر قیمت. لیکن اگر آپ اپوزٹ جینڈر سے محبت کریں گے، وہاں آپ کو نبھا کر دکھانا ہے، وہاں آپ بے وفائیاں کر کے بچ نہیں سکتے. بے شک. خلیل بھائی، خوشی کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن ہیپینس؟ جب بے اختیار آپ کا ہنس دینے کو، مسکرا دینے کو جی کے چاہے تو سمجھ لیجیے آپ خوش ہیں. کہیں ہیومن نیچر جو ہے وہ خوشی کو زیادہ دیر تک ریٹین نہیں کر پاتی، اس میں تغیر ہوتا ہے، اس میں وہ ایڈونچرز ہوتی ہے طبیعت. مثال کے طور پر خوشی کے لیے میں کچھ اور بھی کہوں گا، یہ کسی کو دکھ دے کر حاصل نہیں کی جا سکتی. اگر اس میں آپ خوش ہو رہے ہیں تو آپ گنہگاری میں خوش ہو رہے ہیں. خوشی میں اسی کو کہوں گا جس کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی خوش ہیں. لیکن آپ کی خوشی کے وقت اگر کوئی آپ کی خوشی ہی کی وجہ سے رو رہا ہے، میں اس کو خوشی نہیں مانتا. وہ خوشی نہیں ہے. تو بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے یہ، اس پر تو میرے خیال میں ایک پورا شو کیا جا سکتا ہے. اس لیے مجھے سوچنا پڑا کہ میں کتنا جواب دوں جو مناسب ہو جائے. نہیں، بڑا گہرا جواب دیا آپ نے، بڑا گہرا اور بڑا جامع جواب دیا. الحمدللہ. خلیل بھائی، ایک اور بڑا ڈفرینٹ کویسچن. آپ نے بڑے چیزیں کی، آپ نے بڑی کرٹیسزم بھی دیکھی، آپ کو ڈفرینٹ اینگل سے لوگوں نے آپ کو پذیرائی بھی دی، لوگوں نے آپ کو کیا. اس سارے ایلیمنٹ کو آپ اپنی کریٹیوٹی میں کیسے آپ ریفلیکٹ کر پاتے ہیں؟ نیچرلی میرے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ میں یہ چاہوں کہ کرٹیسزم بھی ہو. تو پھر مجھے آہستہ آہستہ ایجوکیٹ ہونا پڑا کہ جب آپ اسٹرانگ تھیسس کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کا دشمن پلٹ کر آپ پر گھٹیا وار بھی کرتا ہے. تو وہ میں دامے در میں سہنا سیکھ گیا ہوں. ماشاء اللہ. خلیل بھائی، آپ نے بڑے اچھے ڈرامے بنائے، بڑے اچھے سوشل ایشوز کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، بہت چیزوں کو آپ نے لے کے آپ آگے آئے. کیا وجہ ہے آپ کو لگتی ہے کہ ابھی تک ہمارے ایک پراپر آپ کے سکسیشن پلاننگ جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح کی نئی پود یا نئی انرجی وہ نہیں مل سکی نئے جو بھی لوگ آ رہے ہیں، یا وہ اتنا انسپائر کیوں نہیں کر پا رہے ابھی تک ہمیں، اس کلچر کو کیوں نہیں ڈیولپ کر پا رہے ابھی ہم؟ میں غصے میں آ جاتا ہوں. آج میرا غصے کا موڈ نہیں ہے. جب آپ اپنی ماں کو کسی نہا خانے میں، کسی تہ خانے میں، کسی قفس میں بند کر کے پرائی ماں کو ماں بنا کر گھر لے آئیں گے تو مشکل ہو جائے گا اس پرائی ماں کی کوکھ سے کریٹو لوگوں کا جنم لینا. آپ نے اردو آپ کی ماں تھی،
خدا جانے آپ نے اس کو کس قید خانے میں ڈالا ہے اور آپ کس نئی ماں کی وطن سے چاہتے ہیں کہ کریٹو لوگوں کی ولادت ہو جائے، وہ نہیں ہو پائے گی۔ میں زندہ رہوں میرے ہوتے ہوئے مانتے ہیں یا میرے بعد مانتے ہیں، ایک دن آپ اپنے منہ پر تھوکیں گے، اپنی زبان کے ساتھ کیا ہوا کھلواڑ آپ کی نسلوں کو اس کی ادائیگی کرنی ہے، بے شک ایسے ہی اور آپ کر بھی رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہ جرم ہے جس کی سزا ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ نکالیے، میں اپنے تئیں اپنی سی کوشش کر رہا ہوں، میں ایک اکیلا آدمی، میرے سامنے یہ منظر میں دیکھتا ہوں، انگریزی کا ایک تلفظ غلط ہو جائے تو یوں گردنیں مڑتی ہیں جیسے سب شیکسپیئر کے بچے ہیں، اور تواتر سے سارا دن غلط اردو بولی جاتی ہے۔ مجال ہے کسی کے کان پر جوں رینگ جائے۔ میں کڑتا رہتا ہوں لیکن میں اپنے حصے کا کام کرتا جاتا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجیے، وہ قوموں کو بننے کے لیے ان کے اندر حمیت اور غیرت کا بننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آمین۔ جس دن ہمیں اپنی ماں کو ماں کہنا آ گیا، انشاءاللہ قوم بن جائیں گے اور بڑے کریٹو لوگ، یہ بڑی زرخیز مٹی ہے، یہاں سے بڑے کریٹو لوگ پیدا ہوں گے۔ بے شک۔ خلیل بھائی، آپ نے کئی جو بھی ڈرامے لکھے ہیں، موسٹلی کے او ایس ٹیز بھی آپ نے لکھے، ان کی سارے جو بھی شاعری بھی تھی آپ نے خود کی، کوئی خاص وجہ کیا آپ کا وہ کانٹیکسٹ پورا آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ اس کی اپنے؟ بنیادی طور پر میں شاعر ہوں، ڈرامہ نگار تو میں 4-6 مہینے بعد بناؤں۔ اگر میں نے 7 سال کی عمر میں شعر لکھتا ہوں تو 7 سال 4 مہینے کے بعد میں ڈرامہ رائٹر ہوں، 4 مہینے بعد ہوں، تو پہلے تو پرائما فسائی تو میں شاعر ہوں۔ اوکے۔ تو وہ ساری چیز میرے ڈرامہ میں بھی جھلکتی ہے، وہ ریدم آف ڈائلاگس، وہ سین کی بنت، وہ ریدم از آل دیئر۔ جیسے کہ صاحب نے بھی بتایا کہ آپ ایک چیز کو کنسیو کرتے ہیں، آئیڈیا کو کنسیو کرتے ہیں۔ وہ آتا ہے، کنسیو نہیں کرتا، سوری، آئیڈیا آتا ہے، آئیڈیا آتا ہے آپ کو۔ سو اس کے ساتھ پہ جو کریکٹرز کی سلیکشن ہوتی ہے وہ کس طریقے سے آپ کرتے ہیں کہ کون سا کریکٹر پراپر آپ کے؟ وہ آبزرویشن ہے کہ جو اس کو اللہ نے مجھے نبھا سکے۔ ایک اور جگہ ہے جہاں مجھے اس نے عطا کی ہوئی ہے، وہ آبزرویشن ہے، کیونکہ آپ کی جتنی بھی کریشنز ہیں اس میں یہ چیز دیکھی گئی کہ کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے۔ سو پیکج بنانا بہت ایک مشکل چیز ہوتی ہے۔ ایک پیکج ایک آدمی تو بنا نہیں سکتا، وہ پروردگار کی مہربانی ہو تو ہو سکتا ہے۔ تو وہ مختلف جو فیکلٹیز میں ہیں، اس میں اللہ نے جو مجھے سوجھ بوجھ تھوڑی بہت دی ہے، وہ جب ساری اکٹھی ہوتی ہے تو لگتا ہے ایک پیکج ہے، اور وہ چیز آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ وہ اللہ کی مہربانی ہے۔ میں اس لفظ کو استعمال نہیں کروں گا اپنے لیے، اس کی مہربانی ہے کہ میں ذرا مشہور زیادہ ہوں، الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپ کی فیملی میں، آپ کے بچوں میں آپ کی کسی چیز کو لیگیسی کو کنٹینیو کیا انہوں نے؟ آپ کی ان چیزوں کو لے کے آگے چلے، وہ کریٹیوٹی، وہ اسکل ان کے اندر ہے؟ My daughter Noshaba and my son Abi Khan, both are very creative people. تو ان کو آپ اپنے ساتھ اٹیچ کریں، اپنی فیلڈ میں لے کے آ رہے ہیں؟ Yeah, they are with me, absolutely. ہاں، وہ دیکھا بھی ہے ہم نے ان کو۔ سو ڈو یو تھنک کہ مطلب وہ آپ کا جو جھلک ہے وہ اس کے اندر نظر آتی ہے آپ کے بیٹے کے اندر؟ وہ شاید مجھ سے بھی بڑا ہو، اگر میں تھوڑا بہت یہ لفظ میں نے بڑے کا لفظ استعمال کیا، اللہ مجھے معاف کرے، وہ شاید مجھ سے بھی بہتر ہو۔ صحیح۔ خلیل بھائی، ینگ جنریشن میں آپ ٹیلنٹ دیکھتے ہیں؟ آف کورس ٹیلنٹ، اس میں بھی کس چیز کی کمی آپ دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ اپنے مقام حاصل نہیں کر پا رہے جو کہ پہلے لوگ کر ایک پائے؟ بندہ جو کرکٹ کھیل رہا ہے اس کو ہاکی کا پلیئر بنانے کی کوشش کریں گے آپ تو ٹیلنٹ ضائع ہو گیا نا۔ ایک زمانہ تھا، عجیب سی روش ہے میرے ملک میں، جب میں ایف ایس سی کر رہا تھا تو آلموسٹ ہر آدمی کی خواہش تھی ڈاکٹر بننے کی، انجینئر بننے کی، وہ بیالوجی کی کتابیں ہوتی تھیں ہاتھ میں۔ پھر اس کے بعد میں جب کامرس میں آیا تو میں نے دیکھا
لوگوں کے ہاتھوں میں کامرس کی کتابیں ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کیا کر رہے ہو, میتھس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کر رہا ہوں, میتھس کمیونیکیشن میں بیچلرز کر رہا ہوں. تو یہ روش بری ہے. میں وہی تو شروع میں یہ ڈسکس کر کے آیا تھا. ہم ڈگ آؤٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو, اس آگہی پر نہیں جاتے کہ آپ کو اللہ نے کس کام کے لیے بنایا ہے. آپ دیکھا دیکھی چلتے ہیں. آپ کسی کی جلیبیوں کی دکان ہٹ ہو گئی ہے تو آپ اپنی سونے کی دکان بند کر کے اس کے سامنے جلیبیوں کی دکان ڈال لیتے ہیں. یہ طور ہی غلط تھا. اس لیے کہ آپ کے جو سب سے بڑا جو المیہ آپ کے ہاں ہے, یہاں استاد ٹیچر جو ہے وہ ڈریم جاب نہیں ہے. آپ کسی بچے کو نہیں کہیں گے کہ وہ کہے میں بڑا ہو کے ٹیچر بنوں گا. ہارڈلی یو ول فائنڈ 1 in a crore. وہ کسی جگہ داخلہ نہیں ملتا اس کو, کہیں کسی سبجیکٹ میں ناکام ہو جاتا ہے, وہ کسی کورس کو کوالیفائی نہیں کر سکتا تو وہ ٹیچر بن جاتا ہے. تو آپ بتائیے نا, وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا. وہ تو اپنے دکھ میں ہے, وہ کسی کو پڑھائے گا کیا؟ وہ پڑھانے کے لیے تو آیا ہی نہیں تھا. وہ تو مجبوراً ایک نوکری کرنے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے ٹیچر بن گیا ہے. اور اس وجہ سے جب آپ کے ہاں پوٹینشیل اس طرح کا ہو تو پھر گورنمنٹ بھی اس کا خیال نہیں کرتی. سب سے لو پیڈ آپ کا ٹیچر ہے, انفارچونیٹلی, جس نے قوم بنانی ہے, جس نے جنریشن کو ڈیولپ کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود کہ ان کو اپنے کورس میں داخلہ نہیں ملا یا جو وہ چاہتے تھے بننا نہیں بن پائے, اگر ان کو اچھی پے مل رہی ہو, اچھی تنخواہیں مل رہی ہو, اور یہ یقین کر لیا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری قوم بنانی ہے, اینڈ اف دے آر سفیشینٹلی پیڈ, تو ان میں بہت میجورٹی ایسی ہے جو اس کو ایک ریلیجیسلی بلیو کر لے گی کہ وی آر ٹو گیو سم تھنگ ٹو نیشن بیکاز اٹ از وی ہو آر ٹو گیو. وہاں غلطی ہو رہی ہے. وہ ایک پراپر کمبینیشن نہیں بن رہا. خلیل بھائی, بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہمارے سوشل نارمز کے اگینسٹ جا کے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن پریشرز کئی دفعہ اتنے ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی اسٹیپ لینا چاہتے ہیں وہ لے ہی نہیں پاتے. دیکھیے, پہلے تو سب سے پہلے کہیے کہ غلط سوشل نارمز کو تو میں برا نہیں مانتا نا. ہر معاشرہ اپنی سوشل نارمز کے ساتھ جیتا ہے. دیر آر سرٹن تھنگس وچ آر رانگ ان ایوری سوسائٹی. ان پر بحث بھی چلتی ہے, ان پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں, ان پر ہم لکھتے بھی ہیں, ان پر ہم بولتے بھی ہیں. تو اور لاجیکلی ہم ان کو سوشل نارمز مانتے بھی نہیں ہیں. وہ کہیں کہیں ہوتی ہیں, بکھری ہوئی ہوتی ہیں. ونی کی رسم ہے, کاروکاری کی رسم ہے. اٹ از ناٹ ایوری ویئر. تو ایوری بڈی کنڈیمز دیٹ, بٹ سوشلی ہمیں موجود ہے ہمارے یہاں. کئی دفعہ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی خاتون اگر بائک چلا رہی ہو یا کوئی اسکوٹی چلا رہی ہو تو لوگ مڑ مڑ کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پرابلم اب ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ جب ایک نیا کام شروع ہوگا تو لوگ مڑ کر دیکھیں گے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مڑ کر دیکھنے سے کچھ اتر جاتا ہے کسی کا؟ نہیں. آپ چلائیے اسکوٹی, ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. وہ شروع میں ہوتا ہے, 1000 لوگوں میں ایک شخص کچھ نیا کام کر رہا ہو تو مڑ کر دیکھتے ہیں لوگ. جب یہ عادت بن جائے گی ہماری دیکھنے کی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے, اور ان کی چلانے کی, وہ ایک نارم بن جائے گا, سوسائٹی کا نارم بن جائے گا. اس میں پریشانی کس بات کی؟ چلائیے اسکوٹی. خلیل بھائی, والدین کا رول آپ کیسا دیکھتے ہیں اس وقت ہماری سوسائٹی میں؟ کیا وہ اپنا رول نبھا رہے ہیں؟ کیا وہ حق ادا کر رہے ہیں والدین ہونے کا؟ اس جگہ پر والدین غلطی کر رہے ہیں. وہ رول پرفارم ہی نہیں کر سکتے پیرنٹس کا جہاں حرام کا پیسہ گھر پہ آ رہا ہے. وہ فیملی چاہے اکیلی رہ رہی ہے, وہ ٹوٹ گئی ہوتی ہے اندر سے. بیٹے کو ضرورت سے زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں, بیٹی کو ضرورت سے زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں, بیوی کو ضرورت سے زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں. مطلب سب کو معلوم ہے ہمارا باپ کیسے کما کے لایا ہے. یہ منہ بند کیے جاتے ہیں تو سب کانے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے. تو جب آپ ایک دوسرے کے کانے ہو جاتے ہیں تو آپ کی بانڈنگ ٹوٹ جاتی ہے. اس میں آپ ٹرمز ہیں نا, مورالٹی کی ٹرمز جو ہیں, ہماری جو سوشل پرفارمنس کی, وہ ڈکٹیٹ نہیں کر پاتے ماں باپ کی حیثیت سے. ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں آپ. کانے ہو جاتے ہیں. کانا چور ہوتا ہے.
چور کی کوئی نہیں سنتا. جب آپ کے بیٹے کو پتا ہوگا میرا باپ حلال کما کے لا رہا ہے اور اس تھوڑے میں مجھے گزارا کرنا ہے, تو وہ اس کا تھپڑ بھی کھائے گا, اس کی گالی بھی سنے گا, اور باپ بڑا انکلائنڈ ہوگا کہ میرا بیٹا وہ کر جائے جو میں نہیں کر پایا. بے شک. وہ اس پر he'll put all his weight on him اور ہر اپنی بیٹی پر, جو میں نہیں کر پائی یا میں نہیں کر پایا وہ میرا بیٹا یا بیٹی کر جائے. دعاؤں کے ساتھ ایک ایڈیشنل سپورٹ ہوگی. جی جی, یہ سپورٹ ہوتی ہے سر. دعائیں بہت بات کی چیزیں ہیں. میں آپ کو معافی چاہتا ہوں, دعائیں تو آپ ہر وقت مانگتے رہیے, پیپر برا بھی دیا ہو تو مانگو. بس دعائیں آپ کو سفائس نہیں کرتی. دعائیں وہ اس وقت سنتا ہے, یہ سیدھی بات کی اس نے, وہ اس کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہیں کرتا. بے شک. سمجھے آپ؟ بے شک. تو دعائیں بہت بعد میں آتی ہیں, پہلے آپ نے کر کے دکھانا ہے, پھر وہ راضی ہو جاتا ہے کہ آپ دیانتداری سے محنت کر رہے ہیں, آپ کے آبجیکٹیوز بڑے پیور ہیں, آپ کسی کو ہارم نہیں کرنے والے, آپ کسی کا حق نہیں مارنے والے. پھر کیجئے دعا, وہ ایک قدم بڑھ کے قبول کر لیتا ہے ان کو. بے شک. تھوڑی دعا بھی زیادہ کام کرتی ہے. بے شک. شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی دعا جو ہوتی ہے وہ دل سے نکلی ہوئی دعا کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے, نہ کہ صرف مانگی گئی دعا ہو. یہ بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے, دل سے نکلی دعا. پاؤں منہ سے تو نہیں نکلتی, دعائیں دل سے نکلتی ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا, یہ بھی ایک علیحدہ ایک چیپٹر ہے جس پر میں I have a thesis about it. میرا خیال ہے, میں بھی یہاں تک کہہ کے اس کو ختم کروں گا اس بات کو. وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی جن کے قبول ہو جانے سے کسی دوسرے کو نقصان ہو رہا ہو. خلیل بھائی, جس سے ہم نے معاشرے کی بھی بات کی, ایک بڑے عجیب طریقے سے جا رہا ہے, کچھ وجوہات بھی ہم نے ڈسکس کی. سو ابھی اب فورسی کیا کریں, کیا ہاؤ کین اٹ بی پازیٹیو؟ دیکھیے, آئی ایم اے ویری آپٹیمسٹک گائے, لیکن اب میں آپٹیمسٹک نہیں رہا. میری ماں کی قید بہت طویل ہو گئی. قید کی اس طوالت سے وہ جو پرائی ماں ہے وہ حور کر رہی ہے آپ کے اوپر, وہ مار ڈالے گی آپ کو, وہ آپ کے بچوں کا سکون چھین لے گی, اور اس نے چھین لیا. اس کو ایک زبان کی حیثیت دے دی جاتی جو آپ کبھی بھی پڑھ لیں, اور میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کا ایپٹیچیوڈ ہو, آپ کا رجحان ہو, تو یہ 6 مہینے کی مار ہے یہ زبان, جس کو آپ نے ٹھونس دیا ہمارے بچوں کے اوپر. سارا دن اردو, پنجابی, پشتو, بلوچی, سندھی بولتے ہیں. وہ اس خوف سے رات کو ان کو نیند نہیں آتی کہ ہم نے صبح انگریزی میں پیپر دینا ہے. سوچنا اردو, پنجابی اور اپنی علاقائی زبانوں میں, اور پڑھنا آپ نے اور کام کرنا ہے انگریزی میں. سو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو سوچ ہے وہ قید کر دی گئی ہے زبان کی اس کے آڑ کے اندر. سوچ تو دیکھیے, یہ بھی ایک, میں پھر کہوں گا, یہ باتیں آج مجھے پہلی دفعہ کہنی پڑی کہ یہ بھی ایک علیحدہ ایک تھیسس ہے. سوچ تو آپ کی بہت پہلے قید کر دی گئی, غلط تاریخ پڑھا کر. ہمارے ہاں بڑے بڑے رتبوں پر بیٹھ کر برسریام جھوٹ بول کر, اور پھر اس جھوٹ کا دفاع کیا گیا. خلیل بھائی, ہم نے عورت کی بے وفائی پہ تو بہت باتیں کر لی, کیا مرد بھی بے وفا ہوتا ہے؟ کہاں کر لی ہم نے بہت باتیں. ڈراماز میں آپ کی چیزیں, ایک ڈرامے میں نے ڈسکس کیا, یہ غلط نوشن ہے کہ ہم نے عورت کی بے وفائی پر بات کر لی بہت. ہم نے تو ایک ڈرامے میں بات کی ہے, ورنہ تو مرد کی تو پتلون اتار دی انہوں نے. کس نے کہا؟ آپ دیکھیے, ہمارے ہاں سب سے بڑا ایشو کیا کھڑا ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت کی بے وفائی پر بات ہوئی اور وہ ایشو بن گیا. یہاں تو پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈ سے مرد کی بے وفائی کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں, بغیر دلیل کے اس کو گالی دی جا رہی ہے. صرف ایک ڈرامے میں بات ہوئی, یا ایک میں نے ذرا یاد کر میں کیا بات. خلیل بھائی, انتقام کی اگر ہم بات کرتے ہیں, انتقام کو نہیں مانتا, اور تم انتقام کیوں لیتے ہو جبکہ میں ہوں؟ یہ حکم ربی ہے, تو انسان کا پریروگیٹو ہی نہیں ہے. انتقام کو نہیں مانتا.
انتقام کو ہمیشہ دنیا کی سب سے گھٹیا چیز مانا اور اس کے خلاف بڑی سخت روی سے لکھا. اگر ہم ضد کی بات کرتے ہیں تو ضد کا ایلیمنٹ کس ضد جنرل کا میں ایلیمنٹ ہوتا ہے, یہ ہیومن نیچر ہے. ضدیں ہوتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں. ضدیں ہوتی ہیں, سمجھا لیا جاتا ہے. ضد اور انتقام میں زمین آسمان کا فرق ہے. جس طرح ایگو اور تکبر میں فرق ہوتا ہے, اتنا ہی فرق ہے دونوں میں. صحیح. ایک عورت اپنے پیار کو پانے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے؟ جس حد تک وہ جا سکتی جائے, لیکن وہ گیرے نہ جائے. یہ بیس لائن ہے. میں عورت کو خوبصورت پرندوں کی طرح فضا میں اڑتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں, پر there are certain limits applied on women and applied on men. آپ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے کسی دوسرے کے خواب نہیں رون سکتے. اگر یہ آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں تو no, you will be punished. یعنی ہر چیز کی ایک حد مقرر ہونی چاہیے اور اسی کے اندر اس کی آزادی کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ وہ اپنی حدود اور قیود مقرر کرتی ہے. ورنہ آپ آزاد نہیں ہوتے, آپ پھر مادر پدر آزاد ہوتے ہیں. اور مادر پدر آزاد قسم کی آزادی کسی معاشرے میں نہیں مانی جاتی. اور سراسر نقصان دہ کا باعث ہے وہ. یہ مذہب آئے کیوں تھے, ریلیجن اللہ نے بھیجے کیوں تھے؟ لوگوں کو مادر پدر آزاد ٹائپ کی آزادی سے بچانے کے لیے. خلیل بھائی, اگر میں دوبارہ اپنے سوسائٹی کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں, میں بار بار سوسائٹی پہ اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں, اسی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, اسی میں ہم انفلوئنس بھی ہوتے ہیں. سو بینگ این انفلوئنسر, جس سے آپ نے ایک بہت کٹھن وقت بھی دیکھا, آپ نے لوگوں کے کرٹیسزم بھی سہے, آپ نے بہت لوگوں سے جنگ بھی کی. سو کئی دفعہ کئی لوگ لڑنا چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی سے, ان کے نارمس کے اگینسٹ جانا چاہتے ہیں, لیکن وہ نہیں جا پاتے کسی نہ کسی وجہ کی وجہ سے. ان کو اپنے تئیں رہ کے کیا سٹیپس لینے چاہیے, یہ کس طریقے سے اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں؟ یہ آواز اٹھانے کا جو کانسیپٹ ہے, یہ ہم نے تب سے ڈیولپ کیا ہے جب سے انگریزوں نے سب کانٹیننٹ پر قبضہ کیا. اس سے پہلے ہم آواز نہیں اٹھاتے تھے. ہم آواز دے کر بولتے تھے کہ تگڑے ہو جاؤ, ہم قصاص لینے آ رہے ہیں. وارن کیا جاتا تھا, مطلب ہم جواب دیں گے بھائی, آواز نہیں اٹھائیں گے. ہم وہ کیا ہے, حکم ربی یہ بھی ہے, اور اتنا ہی ظلم کرو جتنا تم پر کیا گیا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں, ہاں اس کے بعد کہا بہتر یہ ہے کہ درگزر سے کام لو. اب یہ آپ نے طے کرنا ہے, درگزر سے کام لینا. احتجاج کرنے والوں کو قوم نہیں مانتا میں. یہ وہ مصلحت پسندانہ گھٹیا رویہ ہے کہ میں آج تک سن رہا ہوں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کو, اپنی امت کو احتجاج کرنے کے لیے نہیں چھوڑ کر گئے تھے. ہمارے ہاں قصاص چلتا ہے. آپ ہم پر ظلم کریں گے, ہم جواب دیں گے, اور برابری کا جواب دیں گے. اور برابری کا قصاص, برابری کا جواب ہے. ہم قصاص لینے کی بجائے ہم بھگوڑے بزدلوں کی طرح احتجاج کرتے چلے جا رہے ہیں. خلیل بھائی, ایسا نہیں کہ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹس آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ایک پراپر ایک ایجنڈا کا شکل ہے؟ بیکاری قوم ہے آپ. بیکاریوں کے ہاں کسی کے بھی انٹرسٹ ہو سکتے ہیں, ویسٹرن ہو, ایسٹرن ہو, انٹرنل ہو, ایکسٹرنل ہو, ایکسپلیسٹ ہوں, امپلیسٹ ہوں, سب کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. بیکاریوں کی اوقات کیا ہوتی؟ بات سننا اور ماننا. اس شیشے کی طرف سے آگے نہ لو, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جائے گا. روٹی کما کر کھانے والے کے پاس ہوتی ہے ڈکٹیٹنگ پاور. وہ کہتا ہے کیوں بھیا, اٹس مائی لائف, اٹس آر لائف, nobody is allowed to dictate me, you know. میں اسے ایک روٹی میں سکون کی نیند سونے والا ہوں, تو I don't borrow the second one. میں آدھی بھوک برداشت کر لوں گا جب تک کہ میں پوری روٹی کمانے کے لائق نہیں ہوتا. زیادہ کھا جانے کی وجہ سے ہم اس معاشرے کی ساری اچھی نارمز کو کھا گئے.
زیادہ کھا لینے کی چاہ نے، زیادہ پا لینے کی چاہ نے، ایک دوسرے کے اوپر بڑھوتی حاصل کرنے کی گھٹیا خواہش نے ہمیں وہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں ہم پیسے کما کر بھی بھکاری ہوتے ہیں. ہماری شکلیں بھکاریوں جیسی ہو گئیں. بے شک. جو پیسہ ان ارنڈ منی صرف بھکاری کے پاس ہوتا ہے. اب آپ 10 ارب لے لیا، 100 ارب لے لیا، آپ بھکاری. کوانٹٹی ڈز ناٹ میٹر. بھکاریوں جیسی. کوانٹٹی ڈز ناٹ میٹر. یا کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. اٹ از دا کوالٹی. obvious سی بات ہے، اسی کی وجہ سے شاید کوالٹی ڈٹرمن کیا گیا، بار بار کہا گیا حلال پیسوں کے اوپر. تو اللہ ٹاکڈ اباؤٹ کوالٹی. اور پھر وہ جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو حلال میں بھی وہ بڑی برکتیں دے دیتا ہے آپ. کوئی شک. آپ نیت تو کریں. 10 ارب روز کے کما کے 10 ارب کھا تو نہیں لینے. وہ تو شٹی پیسز آف پیپر ہے نا، بینک میں پڑے ہوئے ہیں. کھانا تو آپ نے وہی سادہ سا گوشت، بکرے نہیں لے آتے ہیں، ہیون سے منگوا لیتے ہیں. مولی گاجریں کوئی نہیں آ جائیں گی، ٹینڈے کدو نہیں آ جائیں گے، وہی کھاتے ہیں آپ بھیا. تو کیا ملا؟ کیا کسی کے حق کے پیسے؟ صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے کھاتے ہوئے جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ان کا حصہ کھا رہے ہیں. کرپشن میں یہ ہوتا ہے، حرام میں یہ ہوتا ہے. اور جب حرام پھیلتا ہے تو چوروں کا ایک گروہ ڈیولپ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی پشت پناہی میں لگ جاتے ہیں، سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. غریب آدمی بھوک کی وجہ سے بے غیرت ہو جاتا ہے. پھر وہ صدیاں لگتی ہیں کسی خونی انقلاب کو آنے میں اور قوم کو نئے رستے استوار کرنے میں. خلیل بھائی کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ حلال کھائیے یار، تھوڑا کھا لیجیے، چین کی نیند آئے گی. اس سکون کے ساتھ سوئیں گے کہ آپ کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں، اور اس سے خوبصورت فیلنگ کوئی نہیں ہو سکتی. خلیل بھائی ایک لاسٹ کویسچن میں نے آپ سے ضرور پوچھنا ہے. اگر خلیل الرحمان قمر خلیل الرحمان نہ ہوتا، ایک رائٹر کے نام سے نہ جانا جاتا، کیا ہوتا؟ معلوم ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں میں نے کیا کرنا. مجھے پروردگار نے سمجھے جس طرح وہ میری انٹویشن کو ڈیولپ کرتا گیا اور کہتا گیا، میں وہ کرتا گیا. اپنے تئیں تو کبھی سوچتا تھا میں کرکٹر ہوں گا، اپنے تئیں تو سوچتا تھا میں ڈاکٹر ہوں گا، اینڈ آئی واز اے ویری فلورشنگ بینکر. ماشاء اللہ. تو اس وقت بھی یہ نہیں سوچتا تھا میں نے کیا بن جانا ہے. میں کیا بننے کے لیے نہیں آیا ہوا، میں کچھ کرنے کے لیے آیا ہوا. میری اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے کرنے کے لیے وہ میں کر گیا، تو میں یہ کہہ کر جاؤں گا کہ I have achieved. I've done something. خلیل بھائی زندگی کو اگر آپ کسی شعر میں یا کسی ایک قطعے میں سمونا چاہیں، کیسے سموئیں گے آپ؟ کسی کا شعر ہے، ہم مزے کی بات ہے، کم ایسا ہوتا ہے میں کسی کا شعر پڑھتا ہوں. قسم خدا کی خدا نے نہیں دیا مجھ کو، قسم خدا کی خدا نے نہیں دیا مجھ کو، میں آپ اپنے درد کا پروردگار ہوں. ویری نائس اور ویری ٹرو ریئلٹی. بڑی مزے. خدا ہمیشہ آپ پر مہربانیاں کرتا ہے، آپ کو سہولتیں دیتا ہے، اپنے لیے بربادیاں اور تنگیاں ہم خود پیدا کرتے ہیں. ہم خود کرتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دے، آمین، اور صعوبتوں سے بچائے. آمین آمین ثم آمین. ہم نے جسی سے پلان کیا تھا اس فارمیٹ پہ تو نہیں چلے، لیکن مزہ بڑا ہے ڈسکس کر کے. بڑا تھوڑا سا ہپ ہاپ رہے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں جو میں نے شاید سوچی تھی کبھی آپ سے موقع ملا تو کروں گا، تو کئی چیزیں وہ الحمدللہ ہم نے آج ڈسکس کر لی ہیں.
जी व्यूअर्स, ये था हमारा ईद स्पेशल शो खलील रहमान कमर के साथ। आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा। बड़ी मज़े की बातें की, बहुत सिंपल अल्फाज में मगर बहुत गहरी बातें की, और यकीन जानिए वक्त का पता ही नहीं चला। जिससे कि हमने सोचा था हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे, हम उस मोड पे भी नहीं चले, हम बड़ा रैंडमली डिस्कस करते रहे। इनकी बातों का फ्लो ही कुछ इस किस्म का होता है कि वो आपको अपने साथ अपने बेहतर ले जाता है, आपको अपने साथ लिए चलता है। आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।